روز عاشور میدان کربلا میں خطبہ دیا تھا اور فوج یزیدیت سے اپنی بے گناہی اور اپنے فضائل کا اعتراف کروایا تھا، اس خطبے کے بارے میں مختصر طور پر دو چار لفظوں میں ضرور روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، میرا وقت کی قلت ہے، میں بطور خلاصہ عرض کروں کہ امام علی مقام نے روز عاشور بہت سے خطبے دیے ہیں، اور جن میں سے ظاہراً یہ آخری خطبہ ہے جس میں آپ نے اپنی مظلومیت کا اعتراف فوج یزید سے لیا ہے، اور اس بات کا اعتراف لیا ہے آپ نے کہ میری نہ کوئی غلطی ہے نہ میرے اندر کوئی خطا ہے۔ آپ نے ہر جملے میں کہا انشدکم اللہ، لکھا ہے روز عاشور حسین ابن علی نے تلوار پہ ٹیک دیا، اور تلوار پہ ٹیک دے کے آپ کھڑے ہوئے، فوج یزید کو مخاطب کر کے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، حل تعرفوننی، کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کے چچا جناب جعفر طیار ہیں، میں وہ ہوں جن کے باپ کے چچا جناب حمزہ ہیں۔ فوج یزید نے کہا ہاں ہم اس بات کو جانتے ہیں، تم رسول کے نواسے ہو، علی و فاطمہ کے بیٹے ہو، جعفر طیار کے بھتیجے ہو۔ پھر امام نے کہا کیا تم اس بات کو جانتے ہو یہ جو میرے سر پہ امامہ ہے رسول اسلام کا امامہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو بھی جانتے ہو میرے نیام میں جو شمشیر ہے وہ رسول اسلام کی شمشیر ہے؟ انہوں نے سر جھکا کے کہا نام ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کے نیام میں جو شمشیر ہے وہ رسول اسلام کی شمشیر ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا جب تم سب کچھ جانتے ہو فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، تو تم نے میرے خون کو کس بنیاد پر حلال قرار دیا؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب یہاں مورخین کہتے ہیں کہ دو آوازیں فوج سے بلند ہوئیں۔ فوج کے ایک گروہ نے کہا بغضاً لأبیک، حسین ہماری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تمہارے باپ علی مرتضیٰ کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، آج جو لوگ شیعوں کو متہم کرتے ہیں، ان پہ تہمت لگاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں شیعوں نے امام حسین کا قتل کیا ہے، یہی علی کے چاہنے والے تھے جنہوں نے امام حسین کو گھیر کے مار ڈالا۔ لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں فوج یزید سے یہ اعتراف لے لیا کہ میرے قاتلین میں سے کوئی ایک بھی شیعہ نہیں ہے، یہ جتنے قاتلین ہیں سب کے سب دشمن علی ابن ابی طالب ہیں۔ واہ۔ آپ نے ان سے اعتراف لیا فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو فوج کے ایک دستے نے کہا بغضاً لأبیک، ہم سب دشمن علی ہیں، آپ کے باپ کا بغض ہمارے دلوں میں ہے، ہم ان سے بدلہ نہیں لے پائے، لہٰذا آپ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ فوج کے دوسرے گروہ نے کہا حسین یزید کی بیعت کر لو، امان مل جائے گی۔ امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اس فاسق و فاجر کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے زہرا کے لال نے کربلا کے میدان میں لکھا ہے کہ 7 حملے کیے، اور جب آپ 7ویں حملے میں مصروف تھے، علماء بیان کرتے ہیں آواز غیبی آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر کو دکھا دو۔ حسین ابن علی نے شمشیر کو نیام میں رکھ لیا، چاروں طرف سے زہرا کے لال کو گھیر لیا گیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ علامہ فاضل بسطامی لکھتے ہیں پسر سعد نے تیر اندازوں کو حکم دیا کیا دیکھتے ہو، جس میں حسین کو نشانہ بناؤ۔ 15,000 تیر انداز آگے بڑھے، جس میں حسین کو نشانہ لگایا۔ سوچو اے میرے ناظرین، کبھی غور کرو اس بات پر کہ ایک جسم حسین کے لیے 15,000 تیر۔ تبھی امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس جد پہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب، سپاس گزار ہیں ہم آپ کے، آپ مستقل ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنے بیانات سے ہمیں مستفیض کیا، حقیقت اور واقعیت کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا، شکر گزار ہیں۔ یقیناً ناظرین، امام عالی مقام جس وقت مدینے سے نکلے تھے تو امام کا وہ وصیت نامہ جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا
محمد حنفیہ کو جو اپنے بھائی کو تحریر کر کے دیا تھا، امام نے فرمایا تھا میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شرارت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں بلکہ اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے کربلا کے میدان میں روز عاشور خطبہ دیا کہ اگر تم اب بھی استغفار کر لو، اگر اب بھی ندامت کے عرق تمہاری پیشانی پہ نمودار ہو جائیں تو میں حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری عاقبت سنور سکتی ہے۔ لیکن وہ ان کا مقدر تھا جو جہنم رسید ہونا چاہتے تھے۔ آج امام کی عزاداری کرنے والے ہر عزادار اور ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے امن کو پھیلائیں، اپنے کردار کے ذریعے سے صلح و آشتی کو عام کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے معروف کا امر کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے برائیوں کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی حسینی ہو، ہم سب کا کردار بھی حسینی ہو۔